ہم نے جب ملکی کرکٹ پر لکھنے کا سوچا تو کئی بہی خواہ کہہ اٹھے کہ کرکٹ پر لکھنے سے کیا فائدہ۔ میں نے مقدور بھر انہیں سمجھانے کی کوشش تو کی کہ ہمارے ہاں جو چیز کسی کام کی نہ رہ جائے وہی وقت اس پہ کچھ بھی لکھنے کے لیے موزوں ہوتا ہے، اور ہماری کرکٹ آج کل اس سٹیج پہ ہے، اور پھر ہم ایسے گئے گزرے بھی نہیں کہ ہر چیز میں اپنا فائدہ ہی دیکھتے رہیں۔ بعض صورتوں میں دوسروں کا نقصان زیادہ مقدم ہوتا ہے۔ بہرحال کرکٹ پہ لکھنے کا شاید ہم نہ ہی سوچتے اگر مسلسل کئی میچ ہارنے پہ ایک ستم ظریف کی فیس بک پوسٹ نہ پڑھ لیتے۔ ظالم نے سابق صدر ممنون حسین کے بلاک بسٹر ڈائلاگ میں فنی ترمیم کے ساتھ لکھ رکھا تھا کہ علماء کرام پاکستان کرکٹ ٹیم کے T20 میں 30 اوورز کھیلنے کی گنجائش پیدا کریں۔ اس درجہ ظرافت پہ ہمیں عباس تابش یاد آئے کہ میں تو اے عشق تیری کوزہ گری جانتا ہوں، تو نے ہم دو کو ملایا تو بنا ایک ہی شخص۔ ہم ویسے اب تک سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شعر اس صورتحال پہ ہی کیوں یاد آیا۔ دو چار توجیحات گو ہم نے ڈھونڈ نکالی ہیں، جن میں سے ایک کچھ یوں ہے کہ جیسے ایک ہی جملے کے وار سے رائٹر ستمگر نے سابق صدر، علماء اور کرکٹ ٹیم کا ستیہ ناش کیا ہے، غالباً وہی سلوک عباس تابش نے دو ہی مصروں میں عشق، خود اور محبوب کے ساتھ کیا ہے۔ اب اتنا بے معنی سوچ لینے کے بعد ہمارا کچھ نہ کچھ کہنا تو بنتا تھا، سو مائک کو ہم نے بیلچہ سمجھ لیا اور لگے کرکٹ کی قبر پر مٹی ڈالنے۔ پہلا بیلچہ ڈالتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ یہی حل تو سب سے بہتر تھا۔ اگر ہم نے کرکٹ کو پہلے ہی دفنا دیا ہوتا تو ہار جیت بلکہ ہار ہی ہار جیسے مسائل سر ہی کیوں اٹھاتے۔ بہرحال اب بھی زیادہ دیر نہیں گزری، غریب کی بیٹی کی شادی، اور یہ کام جتنی جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ہم مٹی کا دوسرا بیلچہ ڈالنے ہی لگے تھے کہ بیلچہ کہیں اٹک گیا۔ غور کرنے پہ معلوم ہوا کہ کوچ اور چند سینئر کھلاڑیوں کی انا تھی جو دبائے نہیں دبتی تھی۔ چونکہ ہمیں بلڈوزر دستیاب نہیں تھا لہٰذا آریاں، کلہاڑے اور ہتھوڑے استعمال کیے۔ حکومت پاکستان البتہ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے ہٹلر کی تاریخی بندوق کرائے پہ حاصل کر سکتی ہے۔ قبر کے ایک طرف بہت بڑا شگاف تھا جہاں کافی مقدار میں مٹی ڈالنے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت وہاں جونیئر کھلاڑی تھے جن میں اعتماد کا فقدان اور سوچ سمجھ، تکنیک اور صبر کی کمی تھی۔ ہم نے مٹی سے بھر بھر بیلچے ان پہ ڈالے اور ثواب و سکون پایا۔ ذمہ داران کے لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ان تمام خامیوں کو دور کرنے اور بین الاقوامی سطح پہ موقع دینے سے پہلے کھلاڑیوں سے چند سال بھیک منگوائی جائے۔ پچھلے کونے پہ مٹی ڈالنے لگے تو مٹی ختم ہونے لگی، لیکن ایک چھید تھا جو بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اس جگہ وکٹ کیپر کے گلوز رکھے تھے جن میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ہم نے ایک بڑا پتھر وہاں رکھا اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ کرکٹ کے خیر خواہ ایسے وکٹ کیپرز کو کسی لینڈ سلائیڈنگ والے پہاڑ کے نیچے کھڑا کر کے اس معاملے کو نمٹائیں۔ جب ہم نے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل کا سامان بھی دفنانا چاہا تو کرکٹ کے اوزار کم اور گولف کی لاٹھیاں زیادہ نکلیں۔ اس سے معاملہ ہم پہ کچھ مزید کھل گیا۔ یہ یقیناً ہر دو کھیلوں سے ناواقفیت کی وجہ سے تھا۔ غالباً اسی وجہ سے ہمارے کھلاڑیوں کی شاٹس اور ٹیم کا سکور گولف سے ملتا جلتا ہوتا تھا۔ یہاں پہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ کھلاڑی تو ناسمجھی میں مارے گئے، وہ تو کرکٹ کو گولف سمجھ کر کھیل رہے تھے۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جتنی مٹی ہم ڈال چکے تھے وہ ساری دوبارہ اٹھا لینا ہمارے بس کی بات نہ تھی۔ تاہم آئندہ اگر کوئی کرکٹ کھیلنا چاہے تو اس کے لیے مشورہ یہی ہے کہ کرکٹ اور گولف کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھے۔ آخری بیلچہ ڈالتے ہوئے ہمیں جتنی خوشی ہو رہی تھی اتنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ قبر تیار ہو چکی تو ہمیں کتبے کی فکر ہوئی۔ تھوڑی سی دوڑ دھوپ کے بعد وہ بھی دستیاب ہو گیا۔ اس پہ ہم نے خط ذلیلی میں بڑا بڑا لکھوایا، مرکز پاکستان کرکٹ۔ نیچے لکھی گئی تحریر خط شرمساری میں تھی، بڑے مان بلکہ ڈورے مان کے ساتھ لکھوایا گیا: تاریخ پیدائش ایسی غلطیاں یاد رکھنے کے قابل نہیں ہوتی، تاریخ وفات ہر اس دن جب جب کوئی میچ کھیلا گیا۔ اس ٹیم میں بے شمار قابل تعریف خامیاں تھیں: بیٹنگ میں سپن بولنگ کو نہ سمجھ سکنا اور فاسٹ بولنگ کو کھیل نہ سکنا، فیلڈرز کا گیند کو گولی اور بالرز کا اسے گالی سمجھنا۔ بہرحال چونکہ مرحوم یا مرحومہ چاہے زندگی میں گندے انڈے بیچنے کا کاروبار کرتے ہوں، لیکن دستور ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے، سو کتبے کے آخر میں بھی ہم نے یہی درج کیا کہ حق مغفرت کرے، عجب فراڈ مرد تھا۔